سید الرسل وخاتم الانبیاء بدر الدجا خیر الورى صاحب قاب قوسین او ادنا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے اپنے برادر عزیز مفتی وسیم صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے زیر اہتمام اس ادارہ سے ان بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، جن کی دستار بندی آپ کے سامنے ہوئی، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت مولانا کی خدمات کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اس کے ساتھ حافظ جنید صاحب اور اس کے والدین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مصلی پہ کھڑا ہو کر 30 پارے قرآن کریم کے سنائے، آپ نے سنے۔ یہ اللہ کسی سے کام لیتا ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ انہیں بہت بہت مبارک۔ وہ طلباء کرام جنہوں نے حفظ مکمل کیا، انہیں، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور آپ سب یہاں کے نمازیوں کو ایک بات کی بہت بہت مبارک ہو کہ میں جب پہلے کئی 2-3 دفعہ یہاں آیا، یہ مسجد بہت چھوٹی سی تھی۔ مفتی وسیم صاحب سے ہم نے عرض کی یار اس کو ذرا وسیع کرو، لیکن آج جب میں اس گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس مسجد کی وسعت کو دیکھ کر دل خوش ہوا۔ گویا یوں لگا کہ آپ کے بھی دل وسیع، آپ کے امام صاحب کا بھی دل وسیع ہے۔ یہ وسعت قلبی کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے اتنی وسیع مسجد آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ بہت بہت آپ کو مبارک ہو، اللہ اور اس میں اضافہ فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آج 24ویں شب قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو قرآن سے جڑتا ہے، عزتیں پاتا ہے، عظمتیں پاتا ہے۔ آپ کی اس مسجد کے ساتھ ادارہ ہے، اس کے ساتھ جڑو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، پھر دیکھو زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، مولوی کے قریب نہ جاؤ، مولوی سے دور رہو،
نہ میرے بھائی مولوی کے قریب آئے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو پڑھے گا، پھر یہی قرآن تجھے چمکا کر رکھ دے گا۔ اس قرآن کی وجہ سے تو چمکے گا، ورنہ حال کیا ہوگا اگر مولوی کے پاس نہیں آؤ گے، خود ہی ترجمے دیکھ دیکھ کر مفسر بننے لگو گے، تو نتیجہ اس آدمی کی طرح ہوگا۔ ایک شخص باہر جانا چاہ رہا تھا، کہا انگلش میں کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لوں، انگلش سیکھوں، باہر تو انگلش میں بات کرنی ہوگی۔ ایک آدمی ملا، اس نے کہا پیسے ضائع کرے گا، وہاں جا کر کیا کرنا، میں تجھے ایک راستہ دکھاتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہا ایک ڈکشنری لے لو، اردو انگلش کی ڈکشنری ہے، اور جو بات کرنی ہو اردو میں تجھے معلوم ہے، اس کی انگلش دیکھ کر آگے بات کر دو، تیرا وقت بھی بچ جائے گا، دولت بھی بچ جائے گی۔ جیسے آج کہتے ہیں مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت، وقت بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا۔ اس نے کہا آپ نے بہت اچھی مجھے رائے دی ہے، اسی پر عمل کرتا ہوں۔ اس نے ایک ڈکشنری لے لی انگلش اور اردو کی، باہر چلا گیا، ایک ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ اب وہ ڈش منگوانا چاہ رہا تھا، یہ زبان جو ہوتی ہے نا جانوروں کی زبان، یہ ڈش، اس نے زبان اردو کا لفظ نکالا، آگے انگلش دیکھنے لگا تو اس کی انگلش تھی لینگویج، تو وہ بہرا آیا، اس نے سوال کیا what do you need، کیا چاہیے؟ یہ کہتا ہے I need 1 plate of language۔ جب یہ کہا وہ گورا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ زبانوں کی بھی کوئی ڈش ہوتی ہے، پشتو، عربی، ہاں پنجابی اور فلاں فلاں مکس کر لو، کوئی ایک ڈش ہے، پہلی دفعہ میں نے سنا۔ کہا سچ کہا تھا اس آدمی نے، ایسی انگلش بولی ہے گورے کو بھی نہیں آتی ہے وہ انگلش۔ ایک آدمی بنگالی قریب میں تھا، اس نے اس کو بلایا، بھائی آؤ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ وہ آیا، پوچھا کیا چاہیے؟ کہا یہ جو زبان ہے نا یہ چاہیے۔ اس نے کہا اس زبان کو لینگویج نہیں کہتے، اس کو ٹنگ کہتے ہیں، TONG ٹنگ، اس کو ٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ مانگ رہا ہے، وہ لے کر آیا، اس نے لا کر دیا، کھایا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جب سالن ختم ہو جائے کہتے بھائی گریوی لے کر آؤ، وہ گریوی لاتا ہے۔ اب یہ کہنا چاہ رہا تھا ایک پلیٹ اور چاہیے، اور کی انگلش دیکھنے لگا، پھر ڈکشنری کھول لی اور اردو میں لکھا تھا، آگے لکھا تھا اینڈ، AND اینڈ۔ وہ آیا کہا 1 پلیٹ اینڈ، وہ پھر پریشان ہو گیا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں ایسی انگلش بولی ہے گورے کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر بلایا بنگالی کو، بھائی بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا ایک پلیٹ اور مانگ رہا ہوں۔ کہا اس اور کی انگلش اینڈ نہیں ہے، اس اور کی انگلش مور ہے، 1 پلیٹ مور۔ میرے بھائی آج یہی کہا جاتا ہے مولوی کے پاس تو نے جا کر کیا کرنا ہے؟ مولوی نے تو تجھے دقیانوس بنانا ہے۔ ترجمہ دیکھ لے، نیٹ پر چلا جا، آج تو ریسرچ کی دنیا قائم ہے۔ کہیں آپ کو غامدی جیسا ملے گا جو یہ کہے گا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آن لائن نماز پڑھ لو، کہیں آپ کو غامدی جیسا ایسا ملے گا جو کہے گا جو بچے بچیاں امتحان دیتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ملیں گے۔ کہیں آپ کو مرزا جیلمی جیسا ملے گا جو صحابہ کی تنقیص اور توہین کرتا ہوگا، یہ اسکالر ملیں گے۔ نا میں آپ سے دست بستہ کہتا ہوں ان علماء کے پاس جاؤ جنہوں نے 10 12 سال لگا کر سیکھا ہے، جنہوں نے صرف و نحو کو سامنے رکھا، فقہ اصول فقہ کو سامنے رکھا، حدیث اصول حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھا، تفسیر اصول تفسیر کو سامنے رکھا، یہ سب کچھ کر کے انہوں نے یہ سیکھا ہے۔ آپ گوگل مفسر گوگل کی طرف نہ جائیں، آپ اپنے مسجد کے امام کی طرف آئیں جس امام نے سیکھا ہے، جو ایک ایتھنٹک ہے، اتھارٹی ہے، آپ اس کے پاس جاؤ گے، قرآن سمجھو گے، پھر آپ اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ احنف ابن قیس ایک تابعی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوست ہے، بیٹھا ہوا تھا اور اتنا مشہور تھا، جب انہیں غصہ آتا لوگ کہتے
لگے احنف کو غصہ آ گیا، 100 تلواریں نیام سے نکل گئی۔ احنف بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا تھا، یہ آیت اس کی زبان پہ مچلنے لگی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ایک کتاب اتاری ہے تمہاری طرف جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے۔ احنف ابن قیس کہنے لگا میرے رب نے کہا ہے تمہارا تذکرہ اس میں ہے، لاؤ میں کتاب کو لے کر آؤ، قرآن کو میں اس میں تلاش کرتا ہوں میرا تذکرہ کہاں ہے، میرا ذکر اس میں کہاں ہے۔ اللہ نے کہا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، کون اللہ سے سچا اور ہو سکتا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، کس کی بات اور سچی ہو سکتی ہے، سب سے سچی بات تو اللہ کی ہے۔ لاؤ قرآن، میں دیکھتا ہوں میرا تذکرہ کہاں پر ہے۔ قرآن کریم کو لایا گیا، احنف ابن قیس نے کھولا، پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے ایک آیت احنف کی زبان پہ جاری ہوتی ہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ کانا فعل ناقص ہے، اس میں کمی کا معنی آ گیا ہے۔ قلیلا من اللیل، قلیل کا لفظ اور کمی کو بیان کرتا ہے، من اللیل من تبیزیہ ہے اور کمی کو بیان کر دیا۔ ما یہجعون، یہ ما بھی کمی کو بتاتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت جب رب کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر پکار کر کہتی ہے حل میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہگار مغفرت کا طلبگار، آج آئے میرے سامنے، دامن پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حل میں مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا متلاشی، آج میرے سامنے آئے، میں اس کو رزق دے دوں، اس کے دامن کو بھر دوں۔ حل میں مبتلا فوافی، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی کرونا کا میں مبتلا، ہے کوئی ڈینگی میں مبتلا، ہے کوئی کینسر کا مبتلا، ہے کوئی کسی اور بیماری میں مبتلا، آئے اس وقت میرے سامنے، دامن پھیلائے، ہاتھ اٹھائے، میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں۔ احنف ابن قیس میرے بھائیوں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا، آیت پڑھ کر کہتا ہے اللہ اس آیت میں تو تذکرہ ہے لیکن تیرے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، میں مانتا ہوں نیک ہوں، اتنا نیک نہیں جتنے یہ ہیں، بتا میرا تذکرہ کہاں ہے؟ تو نے کہا ہے فی ذکرکم، کہاں میرا تذکرہ ہے؟ تلاش کرتے کرتے ایک اور آیت سامنے آ جاتی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پہلو بستر سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، خوف اور امید سے یاد کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھ کر کہنے لگا اللہ ہوں تو نیک، اتنا نیک نہیں جتنے یہ ہیں، بتا میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں؟ تو نے کہا ہے فی ذکرکم۔ ایک اور آیت سامنے آ جاتی ہے، آیت کو پڑھنے لگے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی راتیں کٹتی ہے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں کٹتی ہے۔ وہ کیسے بندے ہیں؟ یہ عثمان ذو النورین ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دینے والے۔ یہ کون ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دینے والے۔ یہ کون ہیں؟ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دینے والے۔ یہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا، پڑوسیوں کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان یہ سامنے مکان ہے، اس کی چھت پہ ایک ستون نظر آیا کرتا تھا، آج وہ نظر نہیں آتا کہاں گیا؟ باپ کہتا بیٹا وہ فقہ کا امام تھا، فقہ کا ستون تھا، وقت کا امام ابو حنیفہ تھا جو پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، آج دنیا سے چلا ہو گیا، آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی قیام میں اور کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، ایسی راتیں کٹ رہی ہے۔ احنف ابن قیس کہتا ہے اللہ ہوں تو اچھا، اتنا اچھا نہیں جتنے یہ ہیں، بتا میں کہاں ہوں؟
میرا تذکرہ کہاں ہے؟ میرے بھائیوں ایک اور آیت پر پہنچ گیا، ایک اور آیت پڑھنے لگا۔ آیت کیا تھی؟ آیت بڑی عجیب تھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ میں ہوں تو نیک اتنا نہیں جتنا یہ ہے، بتا میں کہاں ہوں؟ تصویر کے اس رخ میں اخنف ابن قیس نے اپنے آپ کو نہ پایا، جب نہیں پایا تو دوسرا رخ سامنے آ گیا۔ وہ رخ کیا تھا؟ ایک آیت پڑھتے پڑھتے آیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ جب ان کافروں کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیڑے پار کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک کی بگڑی بنانے والا اللہ ہے، جب یہ تذکرہ ہوتا ہے یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تیور بدل جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ہم اپنے لات کو، منات کو، عزا کو، ان خداؤں کو علیہ باللہ ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں احنف ابن قیس جہاں خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا، وہاں مایوس بھی نہیں تھا، دیکھ کر کہتے اللہ ہوں تو برا، ہوں تو گندا، لیکن اتنا برا نہیں جتنا یہ برے ہیں، جتنے یہ برے ہیں اتنا برا نہیں۔ بتا میرا تذکرہ کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ تو نے کہا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا تذکرہ اس میں ہے، بتا میرا تذکرہ کہاں ہے؟ تلاش کرتا جا رہا ہے، سچی تلاش تھی، نکلتے نکلتے ایک اور آیت پہ پہنچتا ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ دیکھ کر کہنے لگا اللہ ہوں تو برا، اتنا برا نہیں جتنے یہ ہیں، بتا میں کہاں ہوں؟ تلاش کرتے کرتے ایک اور مقام پر پہنچتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں سے کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، او بتاؤ آج تمہیں کس نے جہنم میں ڈال دیا؟ آج کیوں جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ کیسے آگے تم جہنم ہے؟ جب ان سے یہ پوچھا جائے گا وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، لم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، کنا نخوض مع الخائضین، اور ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ پڑھے گا کہے گا نا نا اتنا برا نہیں جتنے یہ ہیں۔ اللہ بتا میں کہاں ہوں؟ تصویر کے سرخ میں بھی اپنے آپ کو نہ پا سکا، اس تصویر میں بھی اپنے آپ کو نہ پا سکا، سچا متلاشی تھا، تلاش کرتے کرتے ایک اور آیت پہ پہنچا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہ۔ فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وآخرون اعترفوا، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہے، گناہ بھی ہے، سب کچھ ملا جلا ہے۔ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی احنف ابن قیس کہتا ہے احنف تو نے اپنے آپ کو پا لیا، پا لیا، تو نے اپنے آپ کو پا لیا، اس آیت کے اندر تو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تیرے دامن میں نیکیاں بھی ہیں، تیرے دامن میں گناہ بھی ہے، آج اپنے رب سے معافی مانگ، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ میرے بھائی 1400 سال گزر گئے، احنف ابن قیس آج مجھ میں اور تم میں نہیں ہے، لیکن وہی قرآن آپ بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے وہی قرآن۔ اس قرآن کو پڑھ، اس کو سمجھ، اور سمجھے گا کب؟ اپنے امام کے قدموں میں آئے گا، مولانا کے پاس آئے گا تو سمجھے گا، پھر اپنے آپ کو تلاش کر اس قرآن میں، دیکھ میرا رب تیری زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ قرآن نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، انقلاب آیا ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ سفر پہ نکلے، جنگل میں پہنچے،
ڈاکوؤں نے گھیرے میں لے لیا، تلاشی لینے لگے، کیا کر رہے ہو؟ تلاشی رہ رہے ہیں، آپ کے جیب سے جو نکلے گا خود بھی اپنا پیٹ پالیں گے، بچوں کا بھی پیٹ پالیں گے۔ امام اسماعیل لغت کے امام تھے، ان ڈاکوؤں کو دیکھ کر انگلی آسمانوں کی طرف کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ او ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں، تمہیں معلوم نہیں تمہارے رزق کے فیصلے تو آسمانوں پہ ہو چکے ہیں، عرشوں پہ فیصلے ہو چکے ہیں، تمہیں رزق مل کر رہے گا۔ بس یہ آیت کیا پڑھنی تھی، ان ڈاکوؤں کے قلب و جگر میں پیوست ہو گئی، چھوڑ دیا امام اسماعیل کو۔ امام اسماعیل چلے گئے، جب چلے گئے 3 سال کے بعد بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حج کے لیے گئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، دیکھتے کیا ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، والہانہ انداز میں چمٹ گیا، ملا چمٹ کر، کہا کون ہے؟ میں نہیں جانتا تجھے۔ کہا تو نہیں جانتا، میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا کون ہے بتا؟ کہا میں انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو ہوں جنہوں نے اس جنگل میں تجھے گھیرا تھا، تو نے قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت نے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے، سب توبہ طائب ہو گئے، آؤ آج دیکھو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن سے جڑو، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن کو پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں سے محبت کرو، میرا رب تمہاری تمناؤں کو پورا کرے گا، میرا رب آپ کی آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، سلطان صلاح الدین ایوبی، نہیں، سلطان محمود غزنوی، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور بڑا نیک بادشاہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی بڑا نیک بادشاہ تھا، روزانہ 30,000 درود شریف پڑھ کر میرے نبی کو تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ اس کی نیکی کا واقعہ کیا ہے، ذرا پہلے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے دور میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس پر 10,000 درہم قرض تھے، ادا نہیں ہو سکتے تھے، پریشان، روتے روتے سو گیا کہ میں قرض کیسے ادا کروں۔ اس نوجوان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا رسول اللہ مجھ پہ 10,000 درہم قرض ہے، کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ سلطان محمود غزنوی کو کہو وہ تیرا قرض ادا کر دے، اور میرا کہو کہ انہوں نے کہا ہے۔ اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں کہوں گا وہ مجھے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، نشانی نہیں۔ فرمایا میں نشانی بتاتا ہوں، جب وہ کہے تو نشانی بتا، اس سے بتانا میرے نبی نے کہا ہے کچھ دن ہوئے جو 30,000 کا تحفہ روزانہ بھیجا کرتا تھا مجھے نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ نہیں بھیج رہا۔ یہ گیا جاگ کر سلطان محمود غزنوی کے دربار میں، مجھے رات کو خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے سلطان محمود غزنوی سے کہو 10,000 قرض ادا کر دے۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا تو سچ کہتا ہے، تیرے پاس کیا نشانی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اس نے کہا نشانی بتاؤں؟ کہا بتا نشانی کیا ہے۔ کہا میرے آقا نے فرمایا اس سے کہنا جو 30,000 کا تحفہ روزانہ بھیجا کرتا تھا کچھ دنوں سے مجھے نہیں مل رہا، کیا بات ہے۔ جب یہ کہا سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگ گیا اور رو کر کہنے لگا خدا کی قسم یہ راز مجھ میں اور میرے رب میں تھا، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، واقعی تو سچ کہتا ہے، میرے نبی کو تو نے خواب میں دیکھا اور میرے نبی نے صحیح فرمایا، کچھ دنوں سے میں مصروف ہوں، میں درود شریف نہیں بھیج سکا۔ یہ بات ہے۔ یہی سلطان محمود غزنوی 3 اس کو کھٹکے تھے یا تمنائیں کہہ دو۔ ایک تمنا یہ تھی کہ کاش میرے آقا کی خواب میں مجھے زیارت ہو جائے، آقا کا دیدار ہو جائے۔ مومن تو تڑپتا ہے نا، مومن کی تو آخری تمنا یہی ہے میرے نبی کا دیدار ہو جائے۔
دوسری تمنا اور کھٹکا کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے، تو اس کا بیٹا نہیں، یو آر اڈاپٹڈ، تجھے تو کہیں سے اٹھا کر پالا ہے، اس نے پال کر تجھے رکھا ہے، تو اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا یا اللہ میرے نسب کا مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا باپ سلطان محمود ہی ہے یا کوئی اور، میرا باپ سبکتگین ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اور تیسری تمنا یہ تھی کاش کہ مجھے آج پتہ چل جائے سب سے زیادہ عزت والا کون سا طبقہ ہے۔ یہ تین۔ ایک دن رات کو گشت کے لیے نکلا، گلیوں میں چکر لگا رہا تھا، جاتے جاتے دیکھا کیا، ایک بچہ ایک گلی میں کھڑا ہے اور پڑھ رہا ہے، گھر کی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے باہر اور اس روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ سلطان نے دیکھ کر کہا بیٹا تو مسجد میں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس نے کہا مسجد میں بندوبست نہیں روشنی کا، چراغ بجھا دیا جاتا ہے نماز کے بعد۔ کہا بیٹا جا، آج کے بعد تیرے لیے مسجد میں انتظام ہوگا۔ جیسے ابھی مفتی وسیم کہہ رہے تھے نا کسی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہاں سے بچے حافظ ہوتے رہیں گے فی بچے کا 5,000 روپیہ میں دیتا رہوں گا، یہ میرا رب کسی کو توفیق دے دیتا ہے۔ اور ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑا کرو آگے۔ اس نے کہا میں 5 دوں گا، کہو میں 10 دوں گا۔ سلطان محمود نے کہا بیٹا تیرے لیے بندوبست ہو جائے گا۔ رات کا وقت آیا، عشاء کی نماز ہوئی، مسجد میں چراغ نہیں بجھا، جلنے لگ گیا۔ یہ بچہ مسجد میں پڑھنے لگا بیٹھ کر قرآن۔ اس بچے نے ہاتھ اٹھا لیے اور کیا کہا، یا اللہ جس شخص نے آج میرے لیے بندوبست کیا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی ساری تمنائیں پوری کر دے۔ بس اس قرآن پڑھنے والے کے دل سے یہ دعا نکلی، زبان سے ادا ہوتے ہوئے عرش سے ٹکرا گئی، رب کے عرش سے ٹکرائی۔ ادھر سلطان محمود غزنوی ہمیشہ تڑپتا تھا میرے آقا کی زیارت ہو، نہیں ہوتی تھی۔ ادھر سایہ جو آنکھیں بند ہوئی، ادھر طالب علم کی دعا عرش سے ٹکرائی، ادھر سلطان محمود غزنوی کو میرے آقا کا دیدار ہو گیا۔ اس طالب علم کی دعا کے صدقے میں دیدار ہو گیا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے میں محمد کو خواب میں دیکھا اس نے میں محمد ہی کو دیکھا خواب میں، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، نیند کی حالت میں دیکھا، ایسے ہی ہے جیسے مجھے بیداری کی حالت میں دیکھا۔ آج میرے آقا کا دیدار ہو گیا، ہمیشہ تڑپتا تھا نہیں ہوتا تھا، اس طالب علم کی دعا کے صدقے دیدار ہوا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میرے آقا نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، کاش کہ آپ کی توجہ ہوتی آپ کو بات سمجھ آ جاتی، نہیں تھی اسی لیے۔ کیا فرمایا؟ اے سبکتگین کے بیٹے، یوں نہیں فرمایا اے سلطان محمود غزنوی، نانا بتایا سبکتگین کے بیٹے۔ اب اس کو یقین ہو گیا میرا نسب ٹھیک ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے میرے باپ کا نام لے کر کہہ دیا اے سبکتگین کے بیٹے۔ اور نبی کی شان کیا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی تو اپنے پاس سے نہیں بولتا، اللہ بلواتا ہے۔ تو کہا اے سبکتگین کے بیٹے، جب یہ فرمایا، اور صحابہ کو تو میرے نبی کے ارشادات پر اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا۔ میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، 7 مکہ کے مہاجر لٹے پٹے آگے مدینہ میں پہنچے، بردرہڈ قائم کر دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ ایک مہاجر کا ہاتھ انصاری کے ہاتھ میں دے کر کہا دس از یور برادر، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس مہاجر کو اتنا یقین تھا، اپنے مسافر اس انصاری کو اتنا یقین تھا کہ اپنے مہاجر بھائی سے کہتا تھا میرے بھائی، میرے ماں باپ نے اس کو میرا بھائی کہا ہے، اس کے بھائی ہونے میں شک ہو سکتا ہے اور تیرے بھائی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے میرا بھائی کہا۔
آج میرے آقا نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے یقین آ گیا نسب ٹھیک ہے، دوسرا کھٹکا دور ہو گیا طالب علم کی دعا کے صدقے میں۔ آگے کیا فرمایا؟ اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے، جا اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کر دے۔ تیسرا کھٹکا بھی دور ہو گیا، سب سے زیادہ عزت والی ذات میرے آقا کی ہے مخلوق میں، میرے آقا کی، اور پھر اس کی ہے جو اس کا وارث ہے، اس کا وارث یہی قرآن والے، یہ علماء یہ طلبہ وارث ہیں۔ یقین آ گیا کہ ہاں سب سے عزت والے یہ لوگ ہیں۔ میرے بھائی ان کو کبھی حقیر نہ سمجھو، یہ عزت والے ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے وی آئی پی لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، اور جو راتوں کو تہجد پڑھنے والے، آپ بھی جو تہجد پڑھنے والے، وی آئی پی دو ہی طبقے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اور مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، او بے عمل بھی اگر ہے یہ حافظ قرآن تو پھر بھی میرا رب کل جب قیامت کا دن ہوگا، عذاب آگے آنے لگے گا، میرا رب فرمائے گا خیال رکھنا اس کے سینے میں میرا کلام ہے، اس کے سینے میں میرا کلام ہے، اس کے سینے کو نہ جلانا، کلام ہے میرا اس کے سینے میں، بے عمل ہوتے ہوئے بھی قرآن تو ہے نا سینے میں۔ میرے بھائی ان کو عزت دو، اللہ آپ کو عزتیں دیں گے، ان سے محبت کرو، یہ آپ کے بورڈنگ کارڈ ہیں۔ آپ نے دیکھا نا آدمی جب جاتا ہے سفر میں، ایئرپورٹ پہنچا، فون پر فون ہوتا ہے، جی کہاں پہنچے، جی ابھی یہ جا رہا ہوں یہ جا رہا ہوں۔ جس وقت بورڈنگ کارڈ ملتا ہے آرام سے بیٹھتا ہے، کہتا ہے بھائی بورڈنگ کارڈ مل گیا، آپ بے فکر رہو، اب جہاز تو جا ہی نہیں سکتا، مجھے تلاش کر کے زبردستی بیٹھا کر لے جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا جو رہ جاتے ہیں تو اعلانوں پر اعلان ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں لوگ بھی، کہاں ہے بھائی وہ بورڈنگ کارڈ ملا ہوا تھا کدھر رہ گیا؟ یہ تمہارے جنت کے بورڈنگ کارڈ ہیں، جب یہ تمہارے ساتھ ہوں گے پلسرات سے یہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر عبور کروائیں گے۔ آؤ انکل تم میرے پروگرام میں آئے تھے، آج پلسرات عبور کرواتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں وہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہا کہ پہلے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ گھروں میں کھانے مانگ کر کھانا لایا جاتا تھا، اب تو ماشاءاللہ باورچی ہیں، جگہ جگہ کچن ہے، کھانا بنایا جاتا ہے شاندار، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ہزارے کے علاقے میں اور ان علاقوں میں اور کے پی کے میں باقی علاقوں میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے لڑکے نہیں چھوٹے لڑکوں کو گھروں میں بھیجا جاتا، کسی گھر میں دال پکی ہوئی ہے، کسی میں جو ہے گوشت ہے، کسی میں کچھ اور ہے، سب مکس آتا تھا اور یہ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ چھوٹے بچے گھروں سے مانگ کر روٹیاں لاتے، پھر بڑے بیٹھ کر کھاتے تھے، جس کو کہا جاتا تھا وظیفے مانگ کر کھانا، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طرح ایک شخص تھا، وہ مدرسے کے طالب علموں کے لیے وظیفے مانگ کر لاتا اور یہ بیٹھ کر کھاتے تھے، اس کو محبت تھی۔ اچھا طالب علم بھی تو عجیب قوم ہوتی ہے، ان کو خیال نہیں ہوتا کہ یہ میرا خیال کر رہا ہے یا نہیں کرتا ہے، جو زبان پر آیا بول دیتے ہیں۔ وہ بابا آ رہا تھا، ان طالب علموں نے دیکھا، مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا اے ہمارا بیل آ رہا ہے، ہمارا بیل آ رہا ہے۔ اس نے کھانا اٹھایا ہوا ہے، روٹیاں بھی، سالن بھی اٹھائے ہوئے آ رہا ہے، کہہ رہے ہمارا بیل آ رہا ہے، مذاق کرنے لگے۔ اس بیچارے نے سن لیا، اس نے کہا کہ میں ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں، یہ مجھے بیل کہتے ہیں، آج کے بعد ان کے لیے کھانا نہیں لاؤں گا، جاؤ۔ ناراض ہو گیا، رات کو سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میدان معاشر لگا ہوا ہے، میدان معاشر ہے، پلسرات لگ گیا، پلسرات عبور کرنا ہے، لوگ جا رہے ہیں، ان طلباء کی بھی جوڑی پوری ہے، گروپ ان کا جا رہا تھا، پلسرات کو عبور کرنے لگے، آدھے پر پہنچے، مڑ کر دیکھا وہ شخص پیچھے ابھی میدان میں تھا، سارے دوڑتے ہوئے آئے، ہم نہیں جائیں گے جب تک اپنے بیل کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ آ کر اس کو پکڑا، ہمارا بیل آ رہا ہے، بیل کو پکڑا ساتھ، کہا ہم اپنے بیل کے بغیر پلسرات عبور نہیں کریں گے، اس کو لے کر پلسرات سے گزرنے لگے۔ آنکھ کھل گئی، صبح آ کر کہتا ہے بیٹا تم مجھے بیل کیا خنزیر بھی کہو، میں پھر بھی تمہاری خدمت کروں گا۔ میرے بھائی یہ وہ ہیں، یہ وہاں بھی کام آنے والے ہیں۔
میدان معاشر میں بھی کام آئیں گے، میزان عدل پہ بھی کام آئیں گے۔ آپ اگر مدرسے سے تعاون کرتے ہیں، یہ آپ کا مدرسے پہ احسان نہیں ہے، یہ مدرسے والے کا آپ پر احسان ہے جو قبول کرتا ہے۔ بڑی ایک عجیب بات کہی گئی ہے اور جملہ بڑا عجیب کہ اللہ مال اور دولت ہر ایک کو دیتا ہے لیکن ہر ایک سے نہیں لیتا کسی کسی سے۔ جس کا مال و دولت قبول ہوتا ہے اس سے لیتا ہے۔ کبھی اربوں پتی ہے 1000 نہیں دے سکتا، اللہ لینا نہیں چاہتا اس لیے نہیں دے سکتا، اور اس نے مزدوری کر کے 1000 ہی کمایا تھا، اس میں سے 200 نکال کر دے دیا اس لیے کہ میرے رب نے قبول کیا ہے، رب نے توفیق دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب تعاون کرو احسان اپنا احسان سمجھ کر نہ کیا کرو، یہ کہا کرو میرا رب تیرا احسان ہے، تو نے جو مجھے دیا تھا اس میں سے تو نے کچھ لے لیا مجھ سے، اور یہ بہت بڑا انعام اللہ کا ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ادارہ آپ کا خطیب بھی اللہ نے آپ کو بہت عظیم عطا کیا ہے، اور ہر وقت ایک فکر گڑن میں رہتے ہیں، اور آج ان کی فکر کا یہی نتیجہ ہے ماشاءاللہ جو ہمیں نظر آیا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس مسجد کو جیسے آپ نے آباد کیا ہوا ہے اللہ آپ کے گھروں کو بھی ایسے آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔